بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ دوستو، مزدور کو اس کا حق دینا، محنت کرنے والے شخص کو اس کی پوری پوری اجرت دینا، شریعت مطہرہ نے اس کی بے حد تاکید بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ وہ ہیں کہ میں قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے دربار میں مدعی بن کے کھڑا ہوں گا۔ اور ان میں سے ایک کا فرمایا، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ، وہ آدمی جس نے کسی مزدور کو لیا، اس سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت اس کو نہیں دی، میں قیامت کے دن اس مزدور کی طرف سے اللہ کے دربار میں مدعی بن کے کھڑا ہوں گا کہ اس کی مزدوری لے کے دی جائے۔ آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدور کا کتنا بڑا حق بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں آج کل لیبر ڈے اور اس طرح کی چیزوں کو شروع کیا گیا ہے۔ ہمارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے مزدوروں کے حقوق کو اس قدر وضاحت سے اور خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے مزدوروں کا پورا پورا حق ان کو ادا کریں۔ ہمارے یہاں بہت ساری کوتاہیاں ہیں، ہم نے دیکھا معاشرے میں بہت سارے وزادار لوگ مالی اعتبار سے بھی مضبوط، لیکن ایک مزدور کی مزدوری روک کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیکیدار بہت سارے مزدوروں کی مزدوری روک کے بیٹھ جائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، مزدور کی مزدوری روک کے ایک وہ محنت کش آدمی جو اپنی محنت کی کمائی ہم سے مانگ رہا ہے، اگر ہم نے اس کی محنت کی کمائی اپنے پاس روک رکھی ہے، اس کو مزدوری نہیں دی، تو یہ پیسے جو ہمارے مال میں شامل ہوئے یہ کبھی برکت نہیں لائیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ کسی کا حق ہے، اس کے خون پسینہ کی کمائی ہے، محنت کی کمائی ہے، اس کو دیں گے تو مال میں برکت ہوگی، وگرنہ مال میں برکت نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔